کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا، وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ ان عمرہ ہی فیما افنا ہو، اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں ضائع کی، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے، مجنوں تو نہیں بنا رہا، خواہشات کا اسیر تو نہیں ہو گیا، دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا، تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری، تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری، ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاظتیں تو نہیں دیکھتا رہا، تیری جوانی گزری کہاں ہے؟ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا؟ اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری، میری جوانی قیام میں گزری، میری جوانی رکوع میں گزری۔ جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ، جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے۔ اپنے دل کا تعلق جوڑو، عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو، محبت کا رشتہ ان سے جوڑو، تعلق کا ربط ان سے قائم کرو، جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو۔ اللہ اکبر، سنو میرے حضور کا فرمان، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ۔ جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی حضور سارے توبہ کرو۔ توبہ کرنے کا حکم اس آیت میں سب کو دیا گیا ہے، توب الی اللہ جمیعا، اے ایمان والو سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو۔ علامہ اسماعیل حقی نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو توبہ کا حکم دے کے گناہ گاروں کا پردہ رکھ لیا۔ اگر صرف گناہ گاروں کو کہا جاتا کہ تم توبہ کرو اور ان پر واجب کر دی جاتی اور نیکوکاروں پر توبہ کرنے کا حکم نامہ نہ رکھا گیا ہوتا تو پھر گناہ گار توبہ کرتے تو وہ نمایاں ہوتے۔ تو یہاں نیکوکاروں کو کہا گیا ہے کہ تم بھی توبہ کرو، بدکاروں کو کہا گیا ہے تم بھی توبہ کرو۔ نیک توبہ کریں گے تو درجے بلند ہوں گے، گناہ گار توبہ کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کرم فرمایا، حضور خود ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے اور حضور نے اپنا عمل لوگوں کے لیے چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ ستار ہے، وہ پردہ پوش ہے اور بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ تو اس طرح اجتماعی طور پہ توبہ کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا۔ توبہ ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے، اس کی زندگی پر کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ توبہ کرنے والا اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو۔ بلکہ فرمایا ہم ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے۔ تو جب گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل ہوئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا، کیونکہ سارے کے سارے گناہ تبدیل ہو کے نیکیوں میں آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو نامہ اعمال دے گا اور فرمائے گا اسے پڑھ۔ تو وہ جب اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے لگے گا تو جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے تو اللہ سے شرم اور حیا کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پائے گا، تو چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا تو بڑے بڑے گناہوں کو نظر انداز کرتا جائے گا، چھوڑتا جائے گا۔ تو جب وہ سارے گناہ پڑھ لے گا
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بندے یہ جو تو نے جتنے گناہ پڑے ہیں نا میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. تو وہ جھٹ بولے گا اے میرے رب ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں وہ تو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں. فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی کہ پہلے گناہ چھوڑتا جاتا تھا لیکن جب کہا کہ یہ تیرے بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیے تو وہ کہتا مالک ابھی تو بڑے بڑے میرے گناہ رہتے ہیں میرے تو ابھی بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے. تو جتنا بڑا گناہ گار ہوا اتنا بڑا نیکوکار ہوا اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے اس کے لیے کیا مشکل ہے. اگر سمندروں کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہے رب کہتا ہے میری چوکھٹ پہ آؤ تو صحیح دامن پھیلاؤ تو صحیح میری دہلیز پہ آؤ تو صحیح میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں بلکہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں. حضرت عمر کا زمانہ ہے آپ جانتے ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے تو آپ جا رہے تھے ایک شرابی تھا ہاتھ میں اس نے بوتل شراب کی پکڑی تھی گلی کا موڑ کاٹا اس نے تو آگے حضرت عمر نظر آئے. حضرت عمر تو موقع پہ سزا دیتے تھے ہاتھ میں درا پکڑا ہے تو اس نے دل ہی دل میں کہا مالک عمر کے قہر سے بچا لے پکی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بغل میں دبا لی. حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور جھڑک کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے تو ڈرتے ہوئے کہا حضرت سرکہ ہے. تو عمر سے کہا نکال. تو جب نکالا تو واقعی سرکہ ہو گیا تھا. جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے وہ رب گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے. تو اس کے در پہ کوئی آئے تو صحیح جھولی پھیلائے تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی اس کی دہلیز پہ تو آئے اس کی چوکھٹ پہ تو آئے